یہ سیشن ہمارا سمپنر ٹیسٹ کے متعلق ہے۔ اس ٹیسٹ کو ہم بیک ٹو بیک ٹیسٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک انوینٹر تھے ولیم سمپنر، انہوں نے یہ ٹیسٹ انوینٹ کیا تھا اور یہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیسٹ ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے، تو وہ بیسیکلی یہی ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں ہم ٹرانسفارمر پہ بغیر کوئی ایکچول لوڈ ڈالے فل لوڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیمولیٹ کرتے ہیں، اور پھر ٹرانسفارمر کی انڈر فل لوڈ کنڈیشنز جو ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی ہے اور اس کا جو ٹمپریچر رائز ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں۔ یعنی ایکچول میں ہم نے ٹرانسفارمر کے ساتھ کوئی لوڈ نہیں لگایا ہوتا، اس کے باوجود ہم فل لوڈ جو کنڈیشنز ہیں ان کو سیمولیٹ کر دیتے ہیں۔ اس ٹیسٹ سے ہم ایٹ سیم ٹائم کاپر لاسز اور کور لاسز فائنڈ کرتے ہیں۔ اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ میں ہم آئرن لاسز اور کاپر لاسز سیپریٹلی فائنڈ کرتے ہیں، جبکہ ایکچول میں جو یہ دونوں لاسز ایٹ سیم ٹائم اکر ہوتے ہیں، یعنی جب ٹرانسفارمر پہ لوڈ ہوتا ہے اور ٹرانسفارمر ورک کر رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں جو لاسز ہیں یہ ایٹ سیم ٹائم اکر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہمیں کاپر لاسز اور کور لاسز کی زیادہ ایکوریٹ ویلیوز دیتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو جب ٹرانسفارمر لوڈ کنڈیشنز میں ہوتا ہے اس کا جو ٹمپریچر رائز ہوتا ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ میں۔ اس ٹیسٹ کا ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بگر ریٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں ان پہ اگر ہم نے فل لوڈ ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے اور ان کے جو ٹمپریچر رائز فائنڈ کرنا ہے تو انڈر فل لوڈ کنڈیشنز، تو وہ تو ہمیں اس کے ساتھ ایکچول میں بہت بڑا لوڈ کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ایکچول میں بہت بڑا لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں تو الیکٹریسٹی کی ویسٹیج ہوگی، اس کے ساتھ پھر جو آپ کے جو سیفٹی ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ پھر جو تھرمل ٹیسٹ کے لیے ہمیں ٹرانسفارمرز کو کئی آور ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے اس کو ہم دیکھ سکیں کہ آفٹر مینی آورز کتنا اس کا ٹمپریچر رائز ہوتا ہے۔ تو ادر وے راؤنڈ، یعنی اگر ہم ایکچول لوڈ کنیکٹ کر کے کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ان اکنامیکل ہو جاتا ہے اور سیفٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بغیر ہم ایکچول لوڈ لگائے جو فل لوڈ ٹیسٹ ہے بگر ریٹڈ ٹرانسفارمرز پہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ٹیسٹ کی ایگزیکیوشن کی طرف۔ یہ ہمارے سامنے اس کی کنیکشن ڈائیگرام ہے، اگر یہاں سے آپ کو ویزیبل نہیں ہے تو میں سلائیڈ شیئر کر دوں گا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کی جو لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں دو آئیڈینٹیکل ٹرانسفارمر چاہیے ہوتے ہیں۔ آئیڈینٹیکل ٹرانسفارمر سے مراد کہ ان کی جو ٹرن ریشو ہے وہ بھی سیم ہو، اس کے علاوہ ان کی جو پاور ریٹنگ ہے وہ سیم ہو، پرسنٹیج امپیڈنس سیم ہو، تو بالکل آئیڈینٹیکل ٹرانسفارمرز ہوں، دین ہم جو ہے یہ سمپنر ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھتے ہیں اس سے کنیکشنز ہم نے اس کے ایسے کرنے ہیں کہ جو پرائمری وائنڈنگز ہیں دونوں ٹرانسفارمر جس طرح ہمارے پاس T1 اینڈ T2 ہے، ان کی پرائمری وائنڈنگز جو ہے وہ پاور سپلائی کے ساتھ ان پیریلل کنیکٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جیسے کنیکشن ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی پرائمری وائنڈنگ ان پیریلل کنیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے W1 واٹ میٹر جو ہے کنیکٹ کیا ہے، یعنی واٹ میٹر کنیکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیا ایز W1۔ سیکنڈری سائڈ پہ یعنی سیکنڈری وائنڈنگز جو ہیں اس کی کنیکشنز دیکھتے ہیں۔ اس کے کنیکشن ہم نے سیریز میں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ وہ دونوں آپس میں اپوزٹ پولیرٹی میں ہوں، یعنی ان دونوں میں جو وولٹیج انڈیوس ہو ایک دوسرے کو
بیلنس کر دے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو۔ اس کے ساتھ ہم نے سیکنڈری سائڈ پہ ایک واٹ میٹر کنیکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے W2 ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ سیکنڈری سائڈ پہ آپ کو ایک سوئچ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اوپن اینڈ کلوز کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے۔ اور سیکنڈری سائڈ ہی پہ ہم نے ایک آکسیلری سپلائی دینی ہے۔ جب ہم آئرن لاسز، کاپر لاسز اینڈ ایفیشنسی دیکھیں گے کہ اسٹریس سے ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں۔ آئرن لاسز کے ساتھ آتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوئچ S1 ہے جب اوپن ہے تو دونوں ٹرانسفارمر جو ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈینٹیکل ہیں اور اپوزٹ پولیرٹی میں کنیکٹڈ ہیں، تو جو ای ایم ایف انڈیوس ہوگی ان کی سیکنڈری سائڈز میں، جس طرح T1 میں جو انڈیوس ہوتی ہے وہ T2 والی کو کینسل کر دے گی، کیونکہ سیم ٹرن ریشو ہے، تو سیم ای ایم ایف، سیم ویلیو کی ای ایم ایف پروڈیوس ہوگی، اور لیکن اس کی پولیرٹی جو ہے وہ اپوزٹ ہوگی، تو وہ کینسل آؤٹ کر دے گی، جس کی وجہ سے کوئی کرنٹ جو ہے وہ فلو نہیں کرے گا۔ تو یہ سیمولیٹ کر رہی ہے نو لوڈ کنڈیشنز کو۔ تو جب کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہی تو جو کاپر لاسز ہیں وہ بہت سمال ہوں گے۔ تو جو W1 ہے وہ جو ریڈنگ شو کر رہا ہوگا اس وقت، وہ ہوں گے آئرن لاسز۔ تو آئرن لاسز جو W1 پہ شو ہوں گے وہ دونوں ٹرانسفارمرز کے کمبائنڈ ہوں گے۔ تو اگر ہم نے دونوں کے سیپریٹ کرنے ہیں تو اس ویلیو کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، تو ہمیں دونوں ٹرانسفارمر کا جو آئرن لاسز ہیں وہ سیپریٹلی پتہ چل جائیں گے۔ اس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ سوئچ ہم نے کنیکٹ کیا ہے، اس کو اوپن رکھا ہے اور پاور سپلائی اپلائی کی ہے پرائمری پہ۔ تو اس کیس میں کیا ہوگا، کیونکہ دونوں ٹرانسفارمر آئیڈینٹیکل ہیں، ان کی سیکنڈری سائڈ پہ جو ای ایم ایف انڈیوس ہوگا اس کا میگنیچیوڈ سیم ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اپوزٹ پولیرٹی میں کنیکٹ کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیں گے، تو کوئی کرنٹ فلو نہیں کر گی۔ تو جبکہ W1 پہ ہمیں ایک ریڈنگ جو ہے وہ دکھے گی، جو واٹ میٹر ہم نے کنیکٹ کیا ہے پرائمری سائڈ پہ، وہ جو ہوگی وہ آئرن لاسز ہوں گے، کیونکہ کاپر لاسز کوئی کرنٹ نہیں فلو کر رہی، تو کاپر لاسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے، نیگلیجیبل ہوں گے۔ تو وہ کیونکہ دونوں ٹرانسفارمرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو دونوں ٹرانسفارمرز کے کمبائنڈ ہوں گے، یعنی وہ ویلیو جو شو کرے گی وہ دونوں ٹرانسفارمر کے کمبائنڈ آئرن لاسز شو کرے گی۔ تو اب دونوں ٹرانسفارمر کیونکہ آئیڈینٹیکل ہیں تو دونوں کے ہاف وہ لاسز ہوں گے، تو اس ویلیو کو اگر ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں T1 اینڈ T2 کا سیپریٹلی جو ہے وہ آئرن لاسز کا پتہ چل جائے گا۔ اب کاپر لاسز فائنڈ کریں گے ہم۔ کنیکشن ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہم نے آکسیلری پاور سپلائی سیکنڈری وائنڈنگز کے ساتھ ان سیریز کنیکٹ کی تھی۔ اب ہم سوئچ کو کلوز کر دیں گے اور اس ویریبل پاور سپلائی جو ہم نے سیکنڈری سائڈز کے ساتھ کنیکٹ کی تھی سیریز میں، وہاں سے وولٹیج اپلائی کریں گے۔ اس کی وجہ سے سیکنڈری سائڈز پہ کرنٹ فلو کرے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دونوں آئیڈینٹیکل ٹرانسفارمرز کو ان کی جو سیکنڈری سائڈز ہیں ان کو اپوزٹ پولیرٹی میں کنیکٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کم وولٹیج سے ہم ریٹڈ کرنٹ فلو کروا سکتے ہیں سیکنڈری سائڈز میں۔ اچھا جی، اب جب سیکنڈری سائڈ پہ ریٹڈ کرنٹ فلو کرے گی تو اس کی وجہ سے پرائمری سائڈ پہ کرنٹ انڈیوس ہوگی۔ اب چونکہ پرائمری سائڈز جو ہیں ان پیریلل کنیکٹ ہیں پاور سپلائی کے ساتھ، تو اس کرنٹ کا پاور سپلائی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی W1 کی جو ریڈنگ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پوائنٹ پہ جو W2 کی جو ریڈنگ ہے وہ ہمیں کاپر لاسز شو کرے گی دونوں ٹرانسفارمر کے۔
سیم وے اس کو ہم ہاف سے ڈیوائڈ کر کے T1 اینڈ T2 کے سیپریٹلی فائنڈ کر سکتے ہیں. تو جو W1 کی ریڈنگ ہے وہ اس ٹائم ہمیں آئرن لاسز شو کر رہی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس ٹیسٹ سے آئرن لاسز اینڈ کاپر لاسز جو ہے وہ فائنڈ کر رہی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمر کی جو ایفیشنسی ہے وہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایفیشنسی فائنڈ کرنے کی ایکویشن ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آئرن لاسز اینڈ کاپر لاسز کا پتہ ہونا ضروری ہے ایفیشنسی اور ٹرانسفارمر فائنڈ کرنے کے لیے. تو وہ ہم ابھی ریسنٹلی فائنڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ آؤٹ پٹ پاور کا پتہ ہے. تو یہ ویلیوز ہم اس ایکویشن میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی آ جائے گی. یہ ہم لائیو سیشن میں اس کو پریکٹیکلی کریں گے. میں آپ کو جو ویلیوز دوں گا پریویس ایکسپیریمنٹ کی، ان کی مدد سے آپ جو ہے ایفیشنسی آف ٹرانسفارمر فائنڈ کریں گے. کیونکہ اس میں آئرن لاسز اینڈ کاپر لاسز تو واٹ میٹر پہ شو ہو جاتے ہیں. تو ٹرانسفارمر کی جو ایفیشنسی ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے. آپ کو واٹ میٹر کی ریڈنگز جو ہے وہ میں بتاؤں گا تو وہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ جو اس کی سیمولیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں کرنے کی کوشش کریں گے اس کو. تو میری کوشش ہے کہ جو ہے آج ہی آپ کا لائیو سیشن اس کے متعلق ہو جائے.